تالپور خاندان کا تعلق سندھ کی تاریخ میں ایک اہم باب سے ہے۔ اس خاندان نے 18ویں صدی کے آخری حصے میں سندھ پر حکومت کی۔ ان کا تعلق بلوچ نسل سے تھا اور یہ اصل میں بلوچستان کے علاقے سے آئے تھے۔ تالپور خاندان کی بنیاد مرزا باغ تالپور نے رکھی تھی۔ مرزا باغ تالپور اور ان کے خاندان نے کلات کے خاندان کی مدد سے طاقت حاصل کی۔ انہوں نے مغلوں کی کمزوری ہوتی ہوئی گرفت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سندھ میں اپنی سلطنت قائم کی۔ سندھ کی تاریخ میں تالپوروں کی حکومت کی ابتدا 1783 عیسوی میں ہوتی ہے، جب مرزا باغ تالپور نے کلڑا خاندان کو شکست دی اور خود حاکم بن گئے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے میر فتح علی خان تالپور نے حکومت سنبھالی۔ میر فتح علی خان کی حکومت کے دوران تالپور خاندان نے اپنی طاقت اور اثر و رسوخ کو مضبوط کیا۔ تالپور خاندان نے سندھ میں کئی اصلاحات کیے۔ انہوں نے زراعت کو فروغ دیا، نہری نظام کو بہتر بنایا اور سندھ کی معیشت کو مستحکم کیا۔ ان کے دور میں ثقافتی اور تعلیمی ترقی بھی ہوئی۔ سندھ کے شہر حیدرآباد کو انہوں نے اپنا دارالحکومت بنایا اور اس شہر کو خوبصورت عمارتوں اور باغات سے مزین کیا۔ 19ویں صدی کی وسط میں انگریزوں نے بر صغیر پر اپنی گرفت مضبوط کی اور سندھ پر بھی قبضہ کیا۔ 1843 عیسوی میں میانی کی جنگ کے بعد تالپوروں کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ انگریزوں نے میر شیر محمد کو شکست دی اور سندھ کو برطانوی سلطنت میں شامل کر لیا۔ تالپور خاندان کی حکومت کا دور سندھ کی تاریخ میں ایک اہم دور تھا۔ انہوں نے سندھ کی معیشت، ثقافت اور سماجی ڈھانچے کو مضبوط کیا۔ آج بھی سندھ میں تالپور خاندان کی تعمیرات، عمارات اور باغات دیکھے جا سکتے ہیں، جو ان کی عظمت کی یاد دلاتے ہیں۔ تالپور خاندان کی حکومت کا اختتام سندھ کی تاریخ میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ ان کی حکومت نے سندھ کو ایک مضبوط اور خود مختار ریاست بنایا، لیکن انگریزوں کے آنے کے بعد سندھ کی تاریخ نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ تالپور خاندان کی خدمات اور کارنامے آج بھی سندھ کے لوگوں کی دلوں میں زندہ ہیں۔ تالپور خاندان نے حیدرآباد، سندھ میں کئی اہم کام کیے، جو آج بھی ان کے حکمرانی کی یادگار ہیں۔ ان کے دور حکومت میں حیدرآباد نے بہت ترقی کی اور کئی اہم تعمیرات اور اصلاحات ہوئیں۔ تالپور خاندان نے حیدرآباد میں مضبوط قلعے تعمیر کیے، جن میں حیدرآباد کا مشہور قلعہ بھی شامل ہے۔ یہ قلعہ حفاظتی مقاصد کے لیے بنایا گیا اور آج بھی حیدرآباد کی ایک اہم تاریخی یادگار ہے۔ تالپور حکمرانوں نے حیدرآباد میں خوبصورت محلات اور عمارات تعمیر کیے۔ ان میں پکا قلعہ اور چھوٹا قلعہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ تالپور حکمرانوں نے سندھ میں نہری نظام کو بہتر بنایا، زراعت کو فروغ ملے۔ انہوں نے نہریں کھدوائیں اور پرانی نہروں کی مرمت کی تاکہ پانی کی قلت نہ ہو۔ تالپور حکمرانوں نے زراعت پر خصوصی توجہ دی اور کسانوں کو سہولیات فراہم کی۔ اس سے سندھ کی معیشت مستحکم ہوئی اور فصلوں کی پیداوار میں اضافہ ہوا۔ تالپور خاندان نے تعلیمی ادارے قائم کیے اور علم و ادب کی ترقی کو فروغ دیا۔ انہوں نے مدارس اور مکتبے قائم کیے تاکہ لوگوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے مواقع مل سکے۔ تالپور حکمرانوں کے دور میں ثقافتی سرگرمیوں کو فروغ ملا۔ موسیقی، رقص اور دیگر فنون لطیفہ کو پھیلایا گیا اور لوگوں میں ثقافتی شعور پیدا کیا گیا۔ تالپور خاندان نے عدالتی نظام کو منظم کیا اور انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا۔ انہوں نے عدالتیں قائم کیں اور قانون کو حکمرانی کو مضبوط کیا۔ تالپور حکمرانوں نے رفاہی کاموں پر بھی توجہ دی۔ انہوں نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہسپتال، کاروان سرائے اور دیگر رفاہی ادارے قائم کیے۔ تالپور حکمرانوں نے حیدرآباد کو تجارتی مرکز بنایا۔ انہوں نے تجارتی راستے محفوظ کیے اور تاجروں کو سہولیات فراہم کی تاکہ تجارت کو فروغ ملے۔ حیدرآباد میں بازار اور منڈیاں قائم کی گئیں،
جہاں مختلف اشیاء کی خرید و فروخت ہوتی تھیں، اس سے شہر کی اقتصادی حالات بہتر ہوئیں۔ ٹالپور خاندان نے حیدرآباد میں نہ صرف تعمیراتی اور معاشرتی اصلاحات کیں بلکہ تعلیم، ثقافت اور اقتصادی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ ان کی حکومت کے دوران حیدرآباد ایک اہم اور ترقی یافتہ شہر بن گیا، جو آج بھی ان کی یادگاروں اور کارناموں کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ یہ حیدرآباد کی ہسٹری ہم نے پڑھی، اس کے بعد ہم نے ٹالپور کی ہسٹری پڑھی۔ آنے والی ویڈیو میں ہم کسی اور حکمران کی، کسی اور جگہ کی ہسٹری کو ہم جانیں گے۔